بسم الله الرحمن الرحيم نستعين خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. بحث ہماری چل رہی ہے کہ ایک شخص نے جہل تقصیری میں قصر کی جگہ تمام پڑھ لی ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے، منتہا اس پر عقاب ہوگا. اس پر ایک انکلت پڑھ چکے ہیں، اب ایک نیا انکلت ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے. قاعدہ کلیہ کبریٰ یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ فعل کہ جس کے سبب سے اگر ایک واجب جو کہ فعلیت کے مرحلے میں آ چکا ہے، مرحلے تنجز میں ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو ایسا فعل حرام ہے. اور آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص نے صلاۃ تمام پڑھی ہے، اس صلاۃ بصورت تمام جو پڑھی ہے یہ سبب بنا ہے کہ جو واجب قصر پر تھا اور فعلیت میں تھا وہ فوت ہو جائے، اور یہ سبب بنا ہے اس کی فعلیت فوت ہو گئی ہے. تو لہذا جو کبریٰ ہے کہ جو بھی سبب بنتا ہے کہ ایک واجب فعلی فوت ہو جائے وہ حرام ہوتا ہے. لہذا یہ فعل جو کہ صلاۃ تامہ ہے، تمام کی صورت میں یہ فعل حرام ہو جاتا ہے، اور عبادت پر جو حرمت ہوتی ہے وہ مقتضی فساد ہوتی ہے. لہذا یہ عبادت فاسد ہے، باطل ہے، نہ کہ صحیح ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. ان قلت علی ھذا، یہ جو آپ نے حکم لگایا ہے کہ اس کی نماز کا اعادہ نہیں ہے، درست ہے، مشتمل علی مصلحت ہے. یکون کل منہما یا کل منہا آپ کہیں تبھی درست ہے، ہر ایک دوسری جگہ پر، یعنی صلاۃ تمام مثلا کیا ہے وہ قصر کی جگہ پر، یا مثلا اخفات اور اس کی جگہ اجہار کی جگہ. کل منہما فی موضع الآخر، ہر ایک دوسری جگہ پر. سبباً، یہ سبب بنتا ہے، مثلا صورت تمام کے ساتھ یہ سبب بنتا ہے لتفویت الواجب فعلاً، فعلاً کی جگہ الواجب الفعلی آپ لکھ لیں تب بھی درست ہے کہ تمام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ موجب بنتا ہے، سبب بنتا ہے لتفویت الواجب الفعلی. اور ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے وما هو سبب لتفویت الواجب کذالک حرام. وما یعنی کل، آپ کہیں کل ما هو سبب لتفویت الواجب کذالک یعنی فعلا حرام. ہر وہ چیز، ہر وہ فعل کے جو سبب بنتا ہے لتفویت الواجب کذالک یعنی فعلی، وہ حرام ہوتا ہے. لہذا آپ نے جو صلاۃ تمام پڑھی 4 رکعات، یہ فعل حرام ہے، اور وہ حرمت العبادت موجبۃ لفسادها بلا کلام. قلت، آگاہ کن کہتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، سلمنا، لیکن یہاں تطبیق نہیں ہو رہا قاعدہ. وہ اس وجہ سے کہ 2 ضد جو ہوتے ہیں
ایک ضد دوسرے کے لیے اس کا عدم مثلا مقدمہ نہیں بنتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم جس طرح کے بحث پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ہے، اب وہ دیکھا نجس پڑی ہوئی ہے، اب ازالہ واجب ہے، یا نماز مثلا اب صلاۃ کو مثلا ترک کرے گا تب یہ ازالہ اس پر مثلا کیا ہے وہ فعلیت میں ہوگا، اس کو انجام دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کو ترک کرے عدم کرے تو یہ عدم میں کرنا ترک کرنا یہ مقدمہ بنے گا دوسرے فعل کے انجام دینے کے لیے نہیں، بلکہ کیونکہ دونوں کی آپس میں نسبت متضادین کی ہے، ضدین کی ہے، تو ضدین میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک اور دوسرے کا عدم، دوسرے یعنی دونوں کیا ہوتا ہے، دونوں مساوی نہیں بلکہ ایک کا وجود دوسرے کا عدم، یہ مرحلے واحدہ میں ہوتے ہیں، یہ بالعرض ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک کا عدم یہ علت بنتا ہے، سبب بنتا ہے دوسرے کے وجود کے لیے. ٹھیک، لہذا جب متضادین میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ دونوں کیا ہیں، ان کا ایک کا وجود دوسرے کا عدم دونوں مساوی اور ایک ہی درجہ میں ہوتے ہیں، لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو صلاۃ انجام دی ہے اس صلاۃ کا وجود علت اور سبب بنا ہے کہ دوسری کیا ہے وہ معدوم ہو جائے. ایک کا وجود دوسرے کے لیے علت نہیں بنتا بلکہ وہ کیا ہے مساوی درجے میں ہوتے ہیں. لہذا آگے آپ خود کہتے ہیں کوئی مقدمیت نہیں ہے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے لیے، بس مقدمیت نہیں ہے، سبب نہیں ہے، تو لہذا یہ تفویض کی نسبت اس کی طرف نہیں دی جائے گی. قلت لیس سببا لذالک، لیس سببا لذالک یعنی لیس کل منہما فی موضع الآخر سببا لتفویت الواجب فعلا. لیس کل منہما فی موضع الآخر سببا لذالک یعنی سببا لتفویت الواجب فعلا، اس کے لیے سبب نہیں ہے. غایت الامر منتہا بات یہ ہے کہ انہو یکون مضادا لہو، ایک کا فعل دوسرے کے فعل کے ساتھ اس میں آپس میں تضاد کی نسبت ہے، دونوں آپس میں ضدین ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان 5 دقائق میں مجھے انجام دو، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انجام دو، دونوں کی کیا ہے ضدین کی نسبت ہے. تو ایک کا انجام دینا جو دوسرا عدم میں ہو جائے گا وہ یہ سبب نہیں بنتا دوسرے کے عدم کے لیے، بلکہ کیا ہے دوسرے کا عدم اور ایک کا وجود دونوں بالعرض الواحدہ ہیں. وقت حققنا فی محلی، اور اپنی جگہ یہ ہم نے بحث کر چکے ہیں اجتماع الامر والنہی میں، ان ضد و عدم ضد ہی، ضد اور عدم ضد ہی، اس ضد کا عدم جو ہیں یہ متلازمان ہوتے ہیں. لیس بینہما توقف نسلا، ایک دوسرے پر متوقف نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا 2 ضد ہیں ان میں کہ ایک کا وجود دے دو، اس کا وجود یہ سبب بنتا ہے کہ دوسرا عدم میں چلا جائے، بس دوسرے کا عدم متوقف ہوتا ہے ایک کے وجود کا، ایسا نہیں ہے. لیس بینہما توقف نسلا، اصلا کوئی توقف نہیں ہے. لا یقال فإنہ یقال، لا یقال والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ ایک شخص اگر حالت جہل تقصیری میں صلاۃ تمام پڑھتا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ اس میں معظم مصلحت موجود ہے لہذا اب اعادے کی کوئی نوبت نہیں، کوئی اعادہ نہیں اس پر. الحمدللہ آپ نے اچھی بات کی ہے. تو آپ نے یعنی ایک اندازہ لگا لیا ہے کہ اگر کوئی صلاۃ تمام پڑھے تو اس تمام صلاۃ میں ایک مصلحت موجود ہے معتدن بہ. تو ہم تھوڑا قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی علماً و عمداً جانتے ہوئے صلاۃ تمام پڑھ لے، اسے معلوم ہے کہ قصر واجب ہے، باوجود اس کے اگر وہ تمام پڑھتا ہے کہ آپ نے تو کہا ہے کہ تمام میں بھی مصلحت موجود ہے معظم، تو اس پر بھی کیا قضا نہیں ہونی چاہیے، اعادہ نہیں ہونا چاہیے مثلا. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ اس کا اعادہ واجب ہے یا وقت ہے، تو یا وقت کے بعد قضا واجب ہے.
تو یہ آپ دگنی پالیسی کیوں کرتے ہیں؟ اگر مصلحت ہے 4 رکعت میں تمام میں تو آپ دونوں کے لیے مساوی حکم لگائیں. یہ جہل تقصیری اور علم کا فرق کیوں ہے؟ لہذا اگر مصلحت تامہ موجود ہے تقصیر میں، علم جہل تقصیر میں، تو یہاں بھی حکم لگائیں علم کی صورت میں. علم اور جہل کا اس 4 رکعت میں جو مصلحت اس پہ کوئی دخالت نہیں ہے. اگر مصلحت ہے تو ہے دونوں صورت میں، چاہے عالم شخص ہو چاہے جاہل ہو. لہذا آپ ایک صورت میں کہیں کہ ہاں مصلحت تامہ اس میں موجود ہے، اور علم والی صورت میں کہیں کہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. لا یقال علی ھذا یعنی علی مبناکم کے اگر وہ جہل تقصیری کی صورت میں صلاۃ قصر پڑھتا ہے اور اس صلاۃ قصر میں معظم مصلحت موجود ہے، اب اس پر کوئی اعادہ واجب نہیں ہے. فلو صلی تماما اگر وہی شخص تمام پڑھتا ہے، اور صلی اخفاتن کہاں فی موضع القصر، تمام فی موضع القصر پڑھتا ہے اور اخفاتن پڑھتا ہے فی موضع الجہر پڑھتا ہے، مع العلم بوجوبہما حالانکہ اس شخص کو علم ہے بوجوب القصر کہ قصر واجب ہے، علم ہے کہ جہر واجب ہے، مع العلم بوجوبہما فی موضعہما موضع القصر والجہر، پھر بھی یہ تمام پڑھتا ہے یا اخفاتن پڑھتا ہے. تو آپ کے مبنے کے مطابق آپ نے تو جانچ لیا ہے، آپ نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ اس تمام صلاۃ میں بھی معظم مصلحت موجود ہے. اس مبنا کے تحت لکانت صلاۃہ صحیحۃً، اس عالم شخص کی نماز کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے. وَإِنْ عُوقِبَ عَلَىٰ مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ بِالْقَصْرِ وَالْجَهْرِ اگرچہ یہ معاقب واقع ہو کیونکہ امر قصر کا تھا یا جہر کا تھا، اس مخالفت کی وجہ سے اس پر فقط عقاب ہونا چاہیے، منتہا اس کی صلاۃ صحیح ہونی چاہیے جیسا کہ آپ نے وہ مبنا اختیار کیا ہوا ہے. فَإِنَّهُ يُقَالُ آغا خود کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کے مرحلے میں بحث کریں، فرض یعنی مقام ثبوت، مقام ثبوت یعنی فرض کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی محالیت نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں مقام ثبوت اور فرض کے مرحلے میں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر عالم شخص بھی صلاۃ پڑھے تو اس کی بھی صلاۃ کیا ہے وہ واجد مصلحت ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ فرض کی حد تک، مقام ثبوت والامکان کی حد تک. لیکن مرحلے دلیل، مرحلے واقع اور خارج میں ہم دلیل کے محتاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دلیل اگر کہے گی کہ ہاں اس میں مصلحت ہے تو ہم کہیں گے کہ مصلحت ہے، اگر دلیل کہے گی کہ اس میں مصلحت نہیں ہے تو اس میں ہم کہیں گے مصلحت نہیں ہے. تو خارج اور واقع مرحلے، خارج میں واقع میں دلیل کے مرحلے میں ہم نے دیکھا تو ایک دلیل ہے، وہ کہہ رہے کہ جاہل تقصیری جو رکھتا ہے اس کی نماز میں کیا مصلحت ہے. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عالم ہے اس کی صلاۃ میں کوئی مصلحت نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُقَالُ لَا بَأْسَ بِالْقَوْلِ بِهِ کوئی حرج نہیں ہے ایسے قول اپنانے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہاں؟ یہ مرحلے فرض میں، مرحلے ثبوت والامکان میں. لا باس بالقول به کہ اس کو اعادہ واجب نہیں ہے، اس کی نماز بھی صحیح ہے. وہ جو ہم نے کہا لکانت صلاۃ صحیحۃً، اس قول کے اپنانے میں لا باس بھی ہے. لو دل دلیل علی انہا، ہاں اگر مرحلے خارج میں کوئی دلیل آ جائے وہ دلالت کرے علی انہا کہ یہ جو صلاۃ ہے تکون مشتملۃ علی المصلحت، کہ اس کی صلاۃ مشتمل ہے مصلحت پر، ولو مع العلم، تو ہم نتبع دلیل، ہم دلیل کے تابع ہیں، دلیل جیسا کہے گی کہ ہم وہی کہیں گے. لیکن خارج میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ہی دلیل ہے کہ جو جہل تقصیری رکھتا ہے اس کی صلاۃ میں کیا ہے؟ مصلحت ہے، اور جو علم رکھتا ہے اس کی صلاۃ میں مصلحت نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ لاحتمال اختصاص ان یکون کذالک فی صورت الجہل، وہ اس احتمال کی بنا پر کہ اختصاص ان یکون العمل یا ان یکون وہ معطی بھی جو کہ فعل انجام دیا گیا ہے،
اختصاص ان یکون الماتی کذالک یعنی ذا مصلحت ہے فی صورت الجہل، ٹھیک، وہ اس کس بنا پر ہے؟ وہ اس دلیل کی وجہ سے ہے. ولا بود اصلا فی اختلاف الحال فیہا باختلاف حالت علم بوجوب شیء والجہل به. آیا آگاہ خود کہتے ہیں آیا یہ جو دو حالتوں میں فرق ہے، حالت جہل میں مصلحت کا ہم کہتے ہیں کہ ہے اور حالت جہل میں مصلحت نہیں ہے، یہ جو دو فرق ہم فرض قرار دے رہے ہیں، آیا یہ دو فرض قرار دینا ممکن ہیں یا محال ہیں؟ ہم کہیں کہ آیا ایک میں جہل کی وجہ سے اسے کیا مصلحت دی جاتی، ہاں چونکہ آپ جاہل تھے ٹھیک ہے آپ مصلحت لے لیں، اور چونکہ آپ عالم ہیں آپ کو مصلحت نہیں دی جائے گی، آپ نے کیوں اس امر کی مخالفت کی ہے؟ ایسا تصور کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ہاں ممکن ہے، لہذا کوئی بعد نہیں ہے، محالیت نہیں ہے، لہذا یہ درست ہے. ولا بعد اصلا کوئی بعد نہیں ہے یعنی کوئی محالیت نہیں ہے. فی اختلاف الحال فیہا یعنی فی الصلاۃ جو کہ انجام دی گئی ہے اس میں کوئی یعنی بعد نہیں ہے، ان میں اختلاف ہو بے اختلاف حالت علم، ان دو حالتوں کے اختلاف کی وجہ سے. ایک حالت علم بھی وجوب شیء ہے کہ ایک شخص کو علم ہے کہ میرے اوپر صلاۃ قصر واجب ہے، اور والجہل بھی کہ ایک صورت میں کیا ہے جاہل ہے اس وجوب کے بارے میں. تو اس دونوں حالتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصلحت اور عدم مصلحت کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس میں کوئی بعد نہیں ہے. وقت صار بعض الفحول بصدد بیان. یہاں تک ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ جو صلاۃ تمام ہے اس پر کوئی امر نہیں تھا، صلاۃ فقط جو قصر ہے اس پر امر تھا. اور یہ جو معتین بھی ہے یہ اگرچہ درست ہے، امر نہیں تھا، درست ہے. کیوں درست ہے؟ وہ ملاک کی بنا پر، کیونکہ شارع مقدس نے کہا کہ اب اس کے لیے کوئی اعادہ نہیں ہے. ہم اسی سے سمجھ لیا کہ یہ واجد مصلحت ہے. لیکن ابھی کے بعد جو ہیں آگاہ کہ کشف الغطاء فی کشف الغطاء میں فرما رہے ہیں کہ ہم فقط یہ نہیں کہتے کہ یہ واجد ملاک صلاۃ ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے جو صلاۃ انجام دی ہے یہ صلاۃ مامورن بہا ہے، اس پر امر ہے. کہاں ہے امر؟ کیسے امر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ضد کی بحث میں دمبالے میں آخر میں پڑھا ہوگا، ترتب کی بحث، اہم اور مہم کی بحث ہوتی ہے. تو ایک ہوتا ہے امر اہم پر اور دوسرا ہوتا ہے مہم پر، ٹھیک. تو فعلیت جو ہوتی ہے وہ اہم کی ہوتی ہے اور وہ مطلقاً ہوتی ہے، لیکن مہم فعل کی جو فعلیت ہوتی ہے وجوب کی وہ طولی ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اہم فعل کو انجام نہیں دیتا تو اس عصیان کی بنا پر اب امر فعلیت میں آ جاتا ہے مہم کا. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس پر اولاً و بذات جو فعلیت میں وجوب تھا وہ قصر کا تھا، اب اس کو ترک کیا ہے ولو یعنی جہل تقصیری کی وجہ سے. اب امر دوبارہ یعنی طولی سسٹم کے تحت امر آ جاتا ہے مہم پر، یعنی جو صلاۃ تمام ہے، لہذا وہ صلاۃ مامور بہا بن رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی امر نہیں تھا، جس طرح کے اوپر جو ابحاث گزری ہیں اس میں سب میں یہی تھا کہ یعنی فقط ملاک تھا، کوئی امر نہیں تھا. وقت صار بعض الفحول، بعض فحول اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ بصدد بیان، کہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کیا؟ امکان کون الماتی، یہ ممکن ہے کہ یہ جو فعل انجام دیا گیا ہے کون سا فعل جو کہ تمام والی صورت ہے، یعنی تمام صلاۃ کو انجام دیا گیا ہے 4 رکعات کے ساتھ. یہ جو ماتی ہے فی غیر موضعہی، غیر موضعی یعنی اس کا موضع نہیں تھا، یہ کسر کا موضع تھا. یہ جو ماتی یہ ہے معموراً بھی ہو، اس پر بھی امر کیا گیا ہو بنحو ترتب کی صورت میں،
یعنی اولاً فعلیت و قصر کا وجوب ہے، اگر اس کی عصیان کی جائے تو پھر تمام صلاۃ کی کیا ہے وہ اس کا وجوب فعلیت میں آ جائے گا۔ آگاہ خون جواب میں کہتے ہیں کہ وقت حققنا فی مبحث ضد، مبحث ضد میں ہم یہ تحقیق کر کے آئے ہیں امتناع الامر بالضدین مطلقاً ولو بنحو ترتب، دو ضدین کا امر کرنا یہ ممتنع ہے مطلقاً ولو بنحو ترتب، ترتب ہو یا ترتب نہ ہو، ہر صورت میں ضدین کا امر کیا ہے محال ہے۔ ہم دوبارہ اس کو اعادہ نہیں کرتے، بما لا مزید علیہ لا فلا نعید، ہم دوبارہ اس کو نہیں دہراتے، وہاں آپ رجوع فرمائیں۔ ثم انه ذکر للاصل البراءۃ شرطان آخران، اب دو شرط اور ذکر کی گئی ہیں، احدہما اللہ یکون موجبا لثبوت حکم شرعی من جہت اخرى، ثانیہما اللہ یکون موجبا للضرر علی آخر۔ ایک ہم نے شرط پڑھی ہے اصالۃ البراءۃ کے لیے کہ اصالۃ البراءۃ آپ فی الفور جاری نہیں کر سکتے مگر ان کے آپ کیا کریں، پہلے فحص کر لیں، تفقہ کر لیں، جانچ لیں۔ ہاں اب آپ مایوس ہو گئے، کوئی دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ہے برات جاری کر لیں۔ بعض آگاہیوں نے فاضل تونی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ایک اور شرط بھی اس کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ برات کیا ہے وہ مقام امتنان کے لیے ہے، وہ نفی تکلیف کرتی ہے، تو آپ اس میں یہ ہر وقت اس میں دیکھیں کہ آپ ایسے مورد میں جاری نہ کریں کہ مثلا ایک جہت سے تو آپ تکلیف کو اٹھا رہے ہیں لیکن دوسری جہت سے وہ تکلیف کیا ہے ہمارے اوپر ثابت ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ فقط اصالت برات ایسے موارد میں جاری کریں فقط رفع و تکلیف ہو، وضع و تکلیف کا وہاں کوئی خیال اور تخیل نہ آئے۔ لہذا اگر آپ کسی مورد میں ایک جہت سے تو آپ برات جاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری جہت سے وہ تکلیف آپ پر امپوز ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے درست نہیں ہے مورد اصالت البراءۃ کا۔ تو آغا خون کہتے ہیں کہ دیکھیں حکم دو ہوتے ہیں، حکم واقعی اور حکم ظاہری۔ وہکذا کیا ہے یہ جو برات ہوتی ہے، اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم برات جاری کرتے ہیں ایک موضوع میں، تو یہ موضوع ہمارے لیے ثابت ہو گیا ہے ظاہری طور پر، اور یہ جو ظاہراً موضوع ہے یہ ایک اور حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی ایک ایسی چیز مثلا نظر کی ہوئی ہے کہ اگر شرب تتن یا جو اس کی خواہش تھی فلاں چیز مثلا اس پر مثلا وہ حلیت ثابت ہو جائے، حلیت ظاہری، تو میں مثلا 10 دینار فلاں اتنا صدقہ کر لوں گا، کسی فقیر کو فلاں کو دے دوں گا، تو اب اس کی نظر ثابت ہو جاتی ہے، اب اس شے کی اس فعل کے لیے براءت ظاہریہ ثابت ہو جاتی ہے، حلیت ظاہریہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جو وجوب ہے وہ اب آ جاتا ہے کہ اس کا کیا تھا وجوب، ایفاء نظر کرنا، 10 دینار دینا، 10,000 یا جتنا اس نے کیا ہوا ہے نظر، تو اب وجوب ایفاء نظر اس کا موضوع تھا کہ حلیت ظاہری کا ثابت ہونا، اور الحمدللہ وہ برات اس نے جب جاری کی اس نے یا فقیر نے، وہ موضوع کیا ثابت ہو گیا، یعنی حلیت ظاہری ثابت ہو گئی، اب ایفاء نظر کا وجوب جو ہے وہ اس پر آ جائے گا۔ ٹھیک، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا یہاں کیا ہے آپ نے برات کیوں جاری کر دی ہے، حلیت ظاہریہ کیوں ثابت کی ہے، یہ تو وجوب نظر اس پر آ جاتا ہے، ایسے آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس وجوب کا جو وجوب آخر ہے، حکم آخر ہے، اس کا موضوع ہی یہی تھا کہ آپ حلیت ظاہریہ ثابت کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا موضوع تام ہے، لہذا یہ جو ہے
حکم اس پر بار ہوگا. یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی صورت تھی حکم ظاہری، اس پر کیا مترتب ہو رہا تھا. اب کہتے ہیں کہ نہیں، حکم واقعی ہم بار کرنا چاہتے ہیں. اس نے نظر کی ہوئی ہے، یہ نے ایسے نظر کی ہوئی ہے کہ اگر واقع اور حقیقت میں یہ چیز حلال ہو تو میں مثلا اتنے ہزار کیا ہے صدقہ دوں گا. ٹھیک. اب اس کا جو ہے کہ واقع اور حقیقت میں حلیت ہونی چاہیے. اب وہ تو چیز مشتبہ ہے. اب اس میں برات جاری کر دیا، سالۃ البرات جاری کر کے اس کو حلال جان لیا ہے، لیکن یہ حلیت ظاہریہ ہے، اس کا حلال ظاہری ہے، حلال واقعی نہیں ہے، تو اس پر ایفائے نظر نہیں ہے. یہ جو حکم ہے 10,000 دینار دینا یا جتنا بھی ایفائے نظر کے تحت، وہ اس پر بار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا موضوع تھا کہ آپ حلیت واقعی ثابت کر لیں، اور ہم نے اصالت برات جاری کر کے کیا ثابت کر دیا ہے؟ حلیت ظاہریہ. لہذا اب یہ حکم بار نہیں ہوگا، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. نوبت اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ اس کا موضوع محرز نہیں ہے، سالباب انتفاع الموضوع ہے. اس کا موضوع حلیت واقعی اور وہ ثابت نہیں ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں برات جاری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آگاہ خود کہتے ہیں دونوں صورتوں میں چاہے کیا ہے حکم آخر کا موضوع ظاہری ہو یا موضوع کیا ہے واقعی ہو، دونوں صورتوں میں ہم برات جاری کر سکتے ہیں. اس حکم آخر کے لیے کوئی کیا ہے وجہ نہیں ہے کہ اس کو رد کر لیں یا اس بات کر لیں. اس کو ملاحظہ فرمائیں. احدہما، پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ یکون موجبن، اللہ یکون موجبن، یہ جو اصل برات ہے یہ موجب اور سبب نہ بنے لثبوت حکم شرعی، کہ حکم شرعی ثابت ہو جائے، من جہت اخرى، ایک اور جہت سے ثابت ہو جائے. یعنی ایک جہت سے آپ حکم کو نفی کر رہے ہیں لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے، دوسری جہت سے تو حکم ثابت ہو رہا ہے. ایسی نوبت اور ایسا مرحلہ مورد نہ آئے. تو اس حوالے سے آگاہ خون کہتے کہ ولا یخفا، آپ سے یہ مخفی نہ رہتا، ان اصالت البرات، اصالت برات عقلاً و نقلاً فی شبہت البدویہ بعد الفحص، جو ہم نے شرط رکھی ہوئی تھی پہلی کہ اصالت برات کے لیے ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ فحص ہو. تو ہم کہتے کہ اصالت برات عقلی اور نقلی فی شبہت البدویہ بعد الفحص لا محالت تکون جاریتاً، حتماً و جزماً اصالت برات کیا ہوگی؟ جاری ہوگی. اس کی فقط ایک ہی شرط ہے، وہی فحص ہے. اس فحص کے بعد حتماً و جزماً یہ جاری ہوگی، اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. وعدم استحقاق العقوبات، یعنی مستحق عقوبت نہ ہونا. یہ مستحق عقوبت نہ ہونا یہ کون ثابت کرے گا؟ الثابت بالبراءۃ العقلیہ، مستحق عقوبت کا نہ ہونا یہ ثابت ہوگا براءۃ عقلیہ سے. ٹھیک. والاباحۃ او رفع تکلیف، یا اباحہ یا رفع تکلیف، ٹھیک، الثابت بالبراءۃ النقلیہ. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اباحت یا رفع تکلیف ہے، کیونکہ مثلا اس شخص نے کہا تھا کہ مثلا مجھ پر آپ کیا ہے عقاب کا نہ ہونا ثابت کر لیں، ظاہری طور پر مجھ پر عقاب ثابت نہ ہو یا ظاہری طور پر میرے لیے حلیت ثابت ہو تو میں نظر کر لوں گا. تو یہ جو عدم استحقاق العقوبت ہے یا اباحہ ہونا ہے اس چیز کا، اباحہ ظاہری ہونا یا رفع تکلیف، ٹھیک. لو کان موضوعا، اگر یہ عدم استحقاق العقوبت یا اباحہ رفع تکلیف اگر یہ موضوع بنتے ہیں لحکم شرعی، ایک حکم شرعی کے لیے موضوع بنتے ہیں، او ملازما للحکم الشرعی، یا حکم شرعی کا کیا بن رہے ہیں؟ ملازم بن رہے ہیں. اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ مثلا ابھی وقت صلاۃ ہے، فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص تردد میں ہے کہ مجھ پر دین ہے یا دین
نہیں ہے۔ اللہ اس فرض کے تحت کہ مثلاً وہ دین کے بغیر اگر اس کا دین ہے تو وہ صلاۃ کی فعلیت کا وجود پر نہیں ہو رہا، اولاً وہ دین ادا کر دے۔ تو اس صورت کی فرض میں ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ تردد میں کہ مجھ پر دین ہے یا نہیں۔ اب یہ برات جاری کرتا ہے، جیسے ہی یہ برات جاری کرے گا مجھ پر دین نہیں ہے، میں کچھ بھی میرے ذمہ نہیں ہے، تو صلاۃ کا وجوب جو حکم ہے وہ فعلیت میں آ جائے گا۔ تو جیسے ہی برات جاری کر دی اس کا لازمہ یہ بنا کہ وہ اس کی وجوب فعلیت میں آ جائے۔ ملازمن لہو یعنی برات کا جاری کرنا، اباحہ کا جاری کرنا، یہ ملازم بنتا ہے للحکم شرعی کے لیے۔ تو آگے خون کہتے ہیں کہ یہ جو عدم استحقاق العقوبت ہے یا اباحہ ظاہریہ ہے، اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ موضوع بن رہے ہیں لحکم شرعی، وہ جو نظر والا حکم تھا کہ اس نے نظر کی ہوئی تھی کہ میرے لیے اباحہ ظاہری ثابت ہو جائے، حلیت ظاہری ثابت ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ نظر ادا کروں گا۔ تو لو کانا یہ جو اباحہ ہے یا آپ اوپر والی عدم استحقاق العقوبت کے یہ موضوع بن رہے ہیں لحکم شرعی اور ملازم لحکم شرعی، فلا محیص عن ترتبہ علیہ بعد احرازہ، تو کوئی چارہ نہیں، کوئی محیص نہیں عن ترتبہ علیہ کہ وہ حکم شرعی وہ بار ہوگا علیہ علی الموضوع، اور موضوع ہمارا کیا ہے؟ وہ اباحت ظاہریہ ہے یا عدم استحقاق العقوبت ہے، اس پر کیا ہے؟ وہ حکم مترتب ہوگا بعد احراز الموضوع، بعد احراز الموضوع یعنی وہی بعد احراز الاباحت ظاہریہ۔ اگر یہ ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَرَتِّبًا عَلَيْهِ، اگر وہ حکم شرعی اس پر مترتب نہیں ہو رہا، یعنی عدم استحقاق العقوبت یا اباحہ ظاہریہ جو ہم نے کہا تھا اس پر مترتب نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو وجوب نظر ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ عدم استحقاق عقوبت واقعی اور حقیقت ہے، اباحہ واقعی ہے، حلیت واقعی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ ٹھیک، لو کان موضوع لحکم شرعی فلا محیص فإن لم يكن مترتبا علیہ بل علی نفی التکلیف واقعا، بلکہ کس پر وہ حکم مترتب ہو رہا ہے؟ بل علی حکم شرعی جو کہ نظر والا تھا، بل علی نفی التکلیف واقعا، وہ حکم کیا ہے؟ وہ انتظار کر رہا ہے کہ آپ نفی تکلیف واقعا کر لیں، حقیقتاً کر لیں، تب وہ حکم مترتب ہوگا۔ بل علی نفی، وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم شرعی مترتب ہو رہا ہے علی نفی تکلیف واقعا، فہی، تو یہ جو اصالت برات ہے وَإِن كَانَتْ جَارِيَةً، تو اس صورت میں بھی اصالت برات جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جاری ہوگی، منتہا وہ جو نظر والا حکم ہے وہ اب وہ یعنی فعلیت میں نہیں آئے گا۔ وہ اس وجہ سے فعلیت میں نہیں آئے گا، اس کا موضوع تام نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نفی تکلیف کر لیں واقعاً، ٹھیک ہے، کہ مجھ پر کیا ہے وہ کوئی وہ تکلیف نہیں ہے واقعاً اور حقیقت میں، لیکن ہم نے اصالت برات جاری کر کے یہ فقط نفی تکلیف ظاہری کر دی ہے۔ تو نفی تکلیف ظاہری کرنے سے وہ حکم نظر والا کیا ہے؟ دوسری صورت میں وارد نہیں ہوگا، یعنی فعلیت میں نہیں آئے گا۔ فہی، یہ جو برات ہے وَإِن كَانَتْ جَارِيَةً، اگرچہ جاری ہوگی، إِلَّا أَنَّ ذَاكَ الْحُكْمَ، یہ جو حکم ہے لا يترتب، وہ حکم مترتب نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کیوں مترتب نہیں ہو رہا نظر والا حکم؟ لعدم ثبوت ما يترتب علیہ بہا، لعدم ثبوت ما، کیونکہ موضوع ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جو نظر والا دوسرا حکم ہے وہ کیوں وہ فعلیت میں نہیں آ رہا؟ لعدم ثبوت ما، کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، اس کا موضوع تھا نفی تکلیف واقعاً، اور اب جب کہ ہم نے برات کے ذریعے سے نفی تکلیف کی ہے ظاہری، تو موضوع ہی اس کا ثابت نہیں ہو رہا، وہ کیسے حکم ثابت ہوگا؟ لعدم ثبوت ما، وہ موضوع نہیں ہے کہ یترتب، وہ حکم کیا ہے؟ مترتب ہو علیہ، اس موضوع پر، بہا اصالت برات جاری کرنے کی وجہ سے۔ وَهَذَا لَيْسَ بِالِاشْتِرَاطِ، یہ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی یہ کوئی آپ نے نیا کام نہیں کیا، آپ نے کہا کہ میں نے ایک اضافہ کیا ہے شرط کا، نہیں۔
جہاں تک تعلق ہے دوسری شرط کا، ثانی ما کہا تھا کہ اللہ یکون موجبا للضرر علی آخر، کہ اصالت برات آپ جاری کریں لیکن ایسے مورد میں کہ جہاں دوسرے کسی شخص پر کوئی ضرر نہ ہو۔ تو آغا خون کہتے ہیں کہ یہ مختص نہیں ہے اس حکم ضرری کے ساتھ ہے، بلکہ جمیع ادلہ اجتہادیہ کے ساتھ یہ اصالت برات مربوط ہے۔ اصالت برات وہاں جاری کریں گے جہاں ادلہ اجتہادیہ نہ ہوں، قاعدہ ضرر، قاعدہ ید، قاعدہ سوق المسلمین، فلاں فلاں، یہ جتنے بھی ہیں یہ ادلہ اجتہادیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو لہٰذا یہ جو اصول عملیہ ہے ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں، یہ تب جاری ہوں گے جب ادلہ اجتہادیہ جاری نہ ہوں۔ تو لہٰذا آپ نے کوئی اضافی شرط نہیں لگائی ہے، ہم یہ وہی باتیں ہیں کہ جو ہم کہہ چکے ہیں کہ یعنی اصول العملیہ، جمیع اصول عملیہ، نہ فقط یہی، جمیع اصول عملیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ تب جاری ہوں گی جب عدل اجتہادیہ جاری نہ ہوں۔ لہٰذا آپ نے فقط ایک قاعدے کے اوپر ہاتھ کیوں رکھا ہے کہ اصالت برات تب جاری ہوگی جب قاعدہ ضرر نہ ہو؟ تو ہم نے کہا آگا فقط ایک قاعدے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جب قاعدہ ضرر نہ ہو، قاعدہ طہارت نہ ہو، قاعدہ زمان نہ ہو، قاعدہ ید نہ ہو، قاعدہ سوق المسلمین نہ ہو، یعنی آپ کلی طور پر یوں کہیں کہ عدل اجتہادیہ نہ ہو، تو ایک قاعدے کے اوپر ہاتھ رکھنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک کلی بات کریں، اور جو کلی بات ہے وہ تو ہم کر کے آئے ہیں بار بار، لہذا یہ کوئی نئی شرط نہیں ہے۔ ثانی ہما اوپر کہا تھا اللہ یکون موجبا للضرر علی آخر، کے قاعدے اصل برات جو ہے وہ تب جاری ہوگا کہ یہ موجب نہ ہو ضرر کسی اور شخص پر۔ تو اس کا جواب میں آگا خود کہتے ہیں کہ وہ اما اعتبار، کہ آپ نے جو شرط لگائی ہے اللہ یکون موجبا للضرر، کہ اصل برات موجب نہ ہو ضرر کا، تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ فکل مقام، فکل مورد، ہر مورد تعمہ، جس مورد کو شامل ہو قاعدۃ نفی ضرر، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَجَالٌ فِيهِ لِأَصَالَةِ الْبَرَاتِ، ہم مانتے ہیں اگرچہ اس تمام موارد میں لم یکن مجال فیہ، فی یعنی اس مقام میں اصالت برات کی مجال نہیں ہوگی، تمام موارد میں، کما ہو حالہا، جس طرح کے مجال نہیں ہے اصالت برات کے لیے، مع سائر القواعد الثابتۃ بالادلۃ الاجتہادیہ، کہ مجال نہیں ہے اصالت برات کے لیے کس کے ساتھ؟ جتنے بھی قواعد ہیں، مثلا قاعدہ ید ہے، قاعدہ زمان ہے، قاعدہ فلاں ہے، مثلا جتنے بھی سائر القواعد الثابتۃ بالادلۃ الاجتہادیہ، ان کے ساتھ عدل برات جاری نہیں ہوگی، اصالت برات کی کوئی مجال نہیں ہے۔ کما ہوا یعنی عدم المجال، یہ لم یکن مجال فی حال اصالت برات کے ساتھ حالت ما سائر القواعد الثابتۃ بالادلۃ الاجتہادیہ، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ اس باب میں سے ہے، ورود کے باب میں سے، یعنی کیونکہ جب تک عدل اجتہادیہ ہوتے ہیں تو اصالت برات و غیر اصالت برات ان کا موضوع ہی نہیں ہے، لہذا اب یہ جاری نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ عدل برات کہیں عدل اجتہادیہ نہ ہوں تو اب ان کا موضوع آ جاتا ہے، تب یہ جاری ہوتے ہیں۔ تو عدل اجتہادیہ کے ہوتے ہوئے ان کا موضوع ہی نہیں، سال باب انتفاع موضوع ہیں، تو یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ الا انہ، صورتحال اور شان یہ ہے کہ حقیقتا لا یبقى لاصالۃ البراءۃ مورد، ٹھیک ہے، اس کا مورد نہیں رہتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا مورد ہو اور جاری نہ ہو، بلکہ مورد ہی نہیں، سرے سے موضوع ہی نہیں اس کا عدل اجتہادیہ کے ہوتے ہوئے۔ کیوں؟ بدات بدیہی سی بات ہے کہ ان الدلیل الاجتہادی یکون بیانا و موجبا للعلم بالتکلیف ولو ظاہرا، کیونکہ دلیل اجتہادی وہ بیان ہوتی ہے اور موجب علم بنتی ہے تکلیف کے لیے، اگرچہ وہ تکلیف کا علم ظاہری ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب تک علم اور بیان ہوتا ہے
تو یہ اصول عملیہ جاری نہیں ہوتے، لہذا یہ اس باب سے جاری نہیں ہوتے کیونکہ اس کا موضوع نہیں ہے عدل اجتہادی کے ہوتے ہوئے۔ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ ذَلِكَ، اگر آپ کی مراد شرط کی یہی ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ اللَّهِ يَكُونَ لَا خِلَافَ دَلِيلٌ اجتہادٍ، تو آپ یوں کہیں، ایک لائن میں کہے کہ فَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ اللَّهِ يَكُونَ لَا خِلَافَ الْأَصَالَةِ الْبَرَةِ دَلِيلٌ اجتہادِيٌّ، آپ یہ کہیں، نہ یہ کہ قاعدہ ضرر اس کے خلاف نہ ہو، آپ ایک ہی قاعدے پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کلی بات کہیں کہ اللہ یکون لا خلاف الاصالۃ البراۃ دلیل اجتہادی کہیں، لا خصوص ایک قاعدے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، لا خصوص قاعدۃ الضرر، اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ فتدبر والحمد للہ علی کل حال۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔